فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ قربانی کے مسائل پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ مسئلہ ہے کہ اگر ایام النحر گزر گئے، قربانی کے 3 دن گزر گئے، جس پر قربانی لازم تھی اس نے قربانی نہ کی، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اگلے سال اس کی قضا کرے گا، نہیں، بلکہ وہ ایک جانور کی یعنی بکرے کی قیمت کا صدقہ کرے گا مکمل۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بکرا یا جو جانور اس کے پاس موجود تھا اس نے خاص کر لیا تھا قربانی کرنے کے لیے، قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد اس کو ذبح کرے وہ اور پھر اس کا گوشت تقسیم کرے، ایسا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ذبح کر لے گا، اس میں سے کچھ کھائے گا تو اس کی قیمت صدقہ کرے گا، ذبح کرے گا تو اگر زندہ کی قیمت زیادہ تھی ذبح کرنے سے تو جتنا قیمت کم ہوگی اتنا وہ صدقہ کرے گا۔ اگر وہ فقیر تھا، غنی نہ تھا، یعنی مالک نصاب نہ تھا، تو اس نے خاص کر لی تھی یا منت مانی ہوئی تھی قربانی کرنی تھی، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر امیر نہ تھا، اس نے ویسے جانور خرید لیا تھا، خاص نہیں کیا تھا اور منت بھی نہیں مانی تھی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اگر ایام گزر گئے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ مالدار تھا، وقت گزر گیا 3 دن یعنی 12 کی مغرب کا وقت ہو گیا، اس کے بعد وہ جانور کو ذبح کر کے اس طرح تقسیم نہیں کر سکتا، وہ پورے جانور کی قیمت صدقہ کرے گا مکمل، یا پورا جانور ہی صدقہ کر دے گا۔ اگر ذبح کرے گا تو زندہ کی قیمت زیادہ تھی، اب ذبح کرنے کے بعد اس کی قیمت کم ہو گئی، جتنا قیمت کم ہوئی اتنا قیمت صدقہ کرے گا، اور اس میں سے ایک بھی تھوڑا سا گوشت بھی نہیں کھا سکتا، اگر کھائے گا تو اس گوشت کی قیمت کا صدقہ کرے گا۔ جانوروں کے متعلق 3 قسم کے جانور ہیں بنیادی طور پہ جن کی قربانی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اونٹ، گائے اور بکری۔ اونٹ، گائے اور بکری، قرآن پاک کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے، حدیث پاک کے اندر بھی یہی واضح ہے، یہ 3 جانور ہیں، اور پھر ان کی جتنی آگے نوعیں ہیں، آگے قسمیں ہیں، نر مادہ، خصی غیر خصی، ان سب کی ہو جائے گی۔ دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ بھی بکری کے ہی قسم میں نوعیت میں آتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اپنا ہو گیا بھینس ہو گئی، کٹا ہو گئی، اس پر اعتراض بھی کافی ساتھی کچھ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی بھی قربانی یاد رکھیں ہو جاتی ہے، بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ ہاں کوئی کہے کہ یہ چیز ثابت کرو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذبح کی گئی، نہیں کی گئی، اس دور میں عرب ممالک میں یہ تھی ہی نہیں۔ اب بھی کئی ممالک ایسے ہیں جن کے اندر یہ بھینس نہیں پائی جاتی، اور کئی ممالک ایسے ہیں جن میں گائے بہت کم پائی جاتی ہے، اور یہ بھینس جو ہے، کٹا جو ہے، یہ گائے کی جنس سے ہے۔ آپ عربی لغت کہیں بھی اٹھا کے دیکھیں، بکر کہتے ہیں گائے کو، جاموس کہتے ہیں بھینس کو، عربی کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے اس کو اپنا بھینس کو گائے کی جنس میں شمار کیا ہے۔ تو جب ایک جنس ہے تو جنس کے حوالے سے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب اسی طرح مجبوری ہے، انڈیا کے اندر گائے ماتا ہے ان کی، وہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے، نہیں ذبح کرنے دیتے، تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ ان کے پاس بھینس وغیرہ موجود ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اپنا بھینس کی کٹے کی قربانی کی جا سکتی، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کی عمروں کے متعلق عمر کتنا ہونی چاہیے؟ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، اس سے کم عمر ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے، اس کی کم از کم عمر 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال سے زیادہ ہو افضل ہے، اونٹ کی 5 سال سے زیادہ ہو افضل ہے۔ اسی طرح اپنا بکری وغیرہ، بکرا، دمبا، ان کی 1 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ دوندا وغیرہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو یہ علامات ہے سال کی، اگر ایسا نہیں بھی سال کا یقیناً ہے، بندے کو یقین ہے تو قربانی ہو جائے گی۔
دھوندھا ہونا کوئی ضروری شرط یہ نہیں، سال کا ہونا مین شرط ہے۔ اگرچہ حدیث پاک کے اندر دھوندھا کا لفظ آیا ہے کہ اس کے سامنے والے 2 دانت بڑے جو ہیں وہ اب نیچے والے وہ نظر آ رہے ہیں، ہو گئے ہیں پیدا مکمل، لمبے دانت ہوتے ہیں، تو وہ سال کا پورا ہوتا ہے۔ تو یہ عمریں ہیں ان کی۔ اسی طرح دمبا اور بھیڑ کے متعلق آتا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہے، اس کی عمر اور اس کی جسامت وجود اتنا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سال پورے کا ہے، تو فرماتے ہیں اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا جانور نہیں کہ جو عمر بتائی گئی اونٹ کی 5 سال سے کم ہو، قربانی نہیں ہوگی۔ گائے کی 2 سال سے کم ہو، قربانی نہیں ہوگی۔ بکرے کی 1 سال سے کم ہو، قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کی عمروں کے متعلق تبصرہ ہے۔ اسی طرح عیب دار جانور ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر واضح طور پہ 3-4 قسم کے جانوروں کے متعلق بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ طبرانی کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرمایا کانا جانور، جس کا کانا پن ظاہر ہو، ٹھیک ہے نا، آنکھیں اس کی یعنی پھٹ گئی ہے، کوئی آنکھ ہے نہیں یا کوئی اس طرح کا، جو نظر آتا ہے کہ اس کا کانا پن ظاہر ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بیمار جانور، ایسا بیمار کہ اس کی بیماری نظر آئے، وہ کھڑا ہے جا رہا ہے، پتہ چلے جانور کا کہ جانور بیمار ہے، کون سی بیماری ہے یہ نہ محسوس ہو، پتہ چلے کہ یہ جانور بیمار ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح لنگڑا جانور ہے، چلتے ہوئے اس کا لنگ پن جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی، چاہے وہ صحت مندی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح لاغر قسم کا، یعنی بوڑھا ہے یا کمزور ہے زیادہ، اس کی ہڈیوں کے اندر مغز ہی ختم ہو گیا ہے، اس کا چلنا ہی دشوار ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان کا کان اور دم کے کٹے کے حوالے سے، کٹ جانے کے حوالے سے، اگر 1/3 حصے سے زیادہ کٹ گئی دم یا کان تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، 1/3 حصہ یا اس سے کم کٹی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح جانور ہے بکری یا بکرا، اس کے سینگ وغیرہ ہے ہی نہیں بنیادی، تو ان کی قربانی ہو جائے گی۔ کان نہیں ہے بنیادی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ کان نہ ہونا یہ عجیب طرح کا عیب ہے، ٹھیک ہے نا، سینگ نہیں ہے تو سینگ بعض جانوروں کے، بکروں کے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور وہ اتنا خطرناک اور عجیب نظر نہیں آتا بلکہ وہ ٹھیک ہی نظر آتا ہے۔ کان ایک نہ ہو، ایک ہو، وہ تو بالکل عجیب طرح کا عیب دار ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ بلکہ کان کٹ گیا، 1/3 سے زیادہ کٹ گیا، دم 1/3 سے زیادہ کٹ گئی، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے ہے، بکری ہے، اس کے تھنوں کے متعلق ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تھن خشک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، چھوٹا ہو گیا، سکڑ گیا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے ہے، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، 2 تھن اس کے سکڑ گئے، خشک ہو گئے، تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گوشت کے حوالے سے یہ پہلے تبصرہ ہو چکا ہے، اس کی وضاحت مکمل ہوگی۔ ابھی گوشت جو بڑی قربانی ہوتی ہے 7 حصے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ بعض ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ جو اونٹ ہے اس کے 14 حصے کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا یہ تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، کرتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ اگرچہ ایک روایت آتی ہے کہ قریباً وہ جامع ترمذی کے اندر کہ 10 حصے اونٹ کے متعلق تبصرہ کیا جا رہا تھا، لیکن ہر ایک جانور جو بڑا ہے، گائے ہے یا اونٹ ہے، اس کے اندر 7 حصے ہی ہوں گے، 10 نہیں کر رہے ہیں، نہ 14 کر رہے ہیں۔ کچھ علاقوں کے اندر ہم سے بھی یہ سوال کیا گیا کال کے ذریعے کہ بھئی اونٹ کے 14 حصے یا 10 حصے، ایسا نہیں ہے، 7 حصے ہی ہوں گے ہر حوالے سے۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں۔ قربانی خلوص کا نام ہے اصل۔ جمعہ کے دن ہم نے مکمل بتایا تھا، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی محض یہ نہ تھی، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ تو ان کی قربانیوں کے بعد ان کو ایک انعام کے طور پہ عطا کیا گیا تھا دمبا، اس انعام کو یاد کرتے ہوئے پچھلے قربانیاں دراصل یاد دلانا مقصد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جو آزمائشیں، جو قربانیاں ان کے ذمہ لگائی تھی، فرمایا وہ پورے اترے مکمل طور پہ۔ وہ کتنی معاملات ہیں، بچپن میں اپنے گھرانے سے ٹکرانا، بچپن میں حکومت وقت سے ٹکرانا، اور جوان ہوتے ہی
اپنا نمرود سے ٹکرانا، آگ کی چیخے کے اندر پھینک دیا جانا، اور اولاد بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بیوی اور اسماعیل کو بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ جانے کا حکم کہ جہاں بالکل بیابان اور وہاں پر کوئی کھیت باڑی بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی خالی ہے، وہاں پرندے بھی نہیں، پانی بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پر چھوڑنے کا یہ قربانی ہے۔ اور پھر حکم دے دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ کے ذریعے ذبح کرو، آپ نے چھری چلا دی، یہ قربانی تھی۔ اور اس قربانی پر انعام دیا گیا، دمبا جنت سے آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا۔ اس انعام کو جو عطا کیا گیا اس کی یاد اور وہ قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ہمیں حکم دے دیا گیا کہ تم جانور کو ذبح کرو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ محض یہ قربانیاں نہیں، ملت ابراہیمی یہ چیز ہے کہ ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے متعلق کہا گیا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم، فرمایا کہ تم پوری انسانیت پر یہ لازم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، ملت ابراہیمی پر چلو۔ وہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ، ان صلاتی و نسکی، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو میں اور آپ یقیناً اس کا ثواب ہے، اجر ہے بہت بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو فرمایا کہ تمہارے نام کی جو قربانی ہو رہی ہے تم سامنے کھڑو، قریب آ کے کھڑو، جب ذبح ہوگا اس کا خون کا قطرہ جو ہی گرتا ہے نا نیچے، تو رب تعالیٰ جس کی قربانی ہو رہی ہے اس کے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یقیناً اس کا اجر ہے، لیکن ہم سمجھیں کہ اسلام کے لیے ہی قربانیاں یہ ہیں، نہ یہ قربانیوں کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے، اس کی توحید کے لیے، شرک کو دور کرنے کے لیے کس قدر قربانیاں دی تھیں۔ یہ ان قربانیوں کی یاد ہے یہ عمل، نہ کہ یہ دراصل قربانیاں ہیں۔ تو ہم نے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر ہم نے تھوڑا سا اپنی زندگیوں کو اس طرف بھی لانا ہے کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اس وقت، اسلام کیا چاہتا ہے، میرا اور آپ کا اسلام کے حوالے سے کس قدر کردار ہے، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کس قدر میرا اور آپ کا کردار ہے۔ یہ ہماری کوئی ذمہ داریاں نہیں ہے، بالکل اس طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو کوئی سوالات کسی قسم کا جی؟